السلام علیکم، میں ہوں دعا اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم ہیکرز۔ کل ہم نے باب دوم کے سبق عقیدہ توحید کا پہلا تفصیلی سوال لکھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزانہ آپ کے ساتھ ایک تفصیلی سوال لکھنے کا طریقہ ویڈیو کے ذریعے شیئر کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے جو سوال سیکھنا ہے وہ سبق عقیدہ آخرت کا سوال نمبر 2 ہے۔ کوئی بھی پوائنٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ادروائز آپ نے پھر بعد میں مجھے بلیم نہیں کرنا کہ ہمارے مارکس فل نہیں آئے، کٹ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ تفصیلی سوال نمبر 2 رجسٹر کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اوپر میں نے ہیڈنگ دے لی ہے تفصیلی سوال نمبر 2، ٹھیک ہے۔ نیچے میں نے سوال لکھا ہے عقیدہ توحید کی اقسام تحریر کریں، اور کوشچن کے نیچے ہی میں نے 2 مارکر اور اسکیل کے ساتھ لائنز ڈرا کی ہیں جو کل میری اسکپ ہو گئی تھی۔ کل میں نے سوال کے نیچے نہیں لکھی تھی، لگائی تھی، سوری۔ تو آپ نے یہ سوال کے نیچے بھی ضرور اسکیل کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ 2 لائنز ڈرا ضرور کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی اقسام تحریر کریں۔ اچھا، جواب کی ہیڈنگ، یہ جواب لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کی ہیڈنگ مارکر کے ساتھ دے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس لائن پہ جواب لکھا ہے اس لائن سے ہی آگے سٹارٹ نہیں لینا، اس سے نیچے والی لائن اور لائن کے بالکل شروع سے بھی سٹارٹ نہیں لینا، بلکہ جہاں پہ ہمارا جواب کا بے یہاں پہ ختم ہوا تھا اس سے نیچے والی لائن کے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جواب شروع ہو گیا ہے۔ تو عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ اچھا، پہلی ہماری جو عقیدہ توحید کی قسم ہے وہ ہے توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید الوہیت، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ ہم نے جو بھی ہیڈنگز رائٹ کرنی ہے وہ ہم نے پہلے ہی ادھر رائٹ کر لینی ہے۔ جیسے میں نے لکھا ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے مارکر یوز نہیں کرنا بالکل بھی، یہاں پہ آپ نے پین سے پوائنٹر سے ہی رائٹ کرنا ہے، اور نیچے ایک لائن اسکیل کے ساتھ وہ آپ نے مسٹ لگا لینی ہے۔ ساتھ آپ نے نمبرنگ بھی دینی ہے 1 2 اور 3۔ ہمارا پورا جو کوسچن کا آنسر ہے وہ ان تینوں ہیڈنگز کے گرد ہی گھومے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، وہ مارکر کے ساتھ اب یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مارکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ہیڈنگ دی ہے توحید ربوبیت نمبر 1 لکھ کے، ٹھیک ہے۔ 2-3 لائنوں میں آپ نے پہلے ڈیفائن کر لینا ہے، اس کی تفصیل رائٹ کر لینی ہے کہ نا توحید ربوبیت ہوتا کیا ہے۔ تو آپ کو میں یہاں بتاتی چلوں توحید ربوبیت کیا ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ ہر چیز کا، یہاں پہ مین چیز کیا ہے کہ ہر چیز کا، یعنی کسی ایک چیز کا نہیں، کسی ایک مخلوق کا نہیں، انسان کا، جانور کا، پرند کا، چرند کا، یا باقی آپ لوگ کائنات میں چیزیں دیکھ لیں، پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہیں، کتنی سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو کسی ایک چیز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، جس نے تخلیق کی ہے کوئی بھی چیز، اور مالک ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس نے اب تخلیق کیا، جس نے چیز بنائی ہے وہ ہی اسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ وہ مالک ہے، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ وہ رازق ہے۔ رازق ہوتا ہے رزق دینے والا۔ ظاہری بات ہے، اب جس نے جو چیز بنائی ہے وہ اس کا مالک ہے، تو جب تک اس نے اس کی زندگی بنائی ہے، اس نے اس کو رزق بھی تو اسی نے دینا، پھر رزق اور کون دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو بنانے والا اللہ ہے، پھر ان کا مالک اللہ ہے، اور پھر ان کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہاں پہ میں نے 3 ہی صرف باتیں ڈیفائن کی ہیں، اور 1-2 جملوں میں میں نے یہ توحید ربوبیت کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ توحید ربوبیت یہ ہے انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ اس میں کیا کہ کوئی بھی چیز پیدا کرنے میں، اس کا مالک ہونے میں یا اس کا رازق ہونے میں کوئی اور اس کا شریک بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا توحید ربوبیت۔
اب ہم نے ایک ترجمہ ایڈ کرنا ہے قرآن پاک کا، لیکن ہمارے سوال میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن سے اور حدیث سے حوالہ دیں۔ جیسے ہم نے پچھلا سوال کیا تھا اٹیمپٹ، اس میں تھا کہ قرآن کا حوالہ دینا ہے اور حدیث کا حوالہ دینا ہے، یعنی قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنا تھا، حدیث کا ترجمہ لکھنا تھا۔ یہاں پہ ایسا کوئی کویسچن انہوں نے نہیں کیا، لیکن اگر آپ قرآنی آیت کا حوالہ دے کے کرتے ہیں تو آپ کا کویسچن جو ہے وہ بہت اتھینٹک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چیکر آپ کو اس بچے سے زیادہ مارکس دے گا جس نے اندر ترجمہ ایڈ نہیں کیا ہوگا۔ تو ترجمہ ایڈ کرنے کا طریقہ میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا، اگین بتا دیتی ہوں کہ سورۃ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں پہ میں نے 40 رائٹ کیا ہے۔ 40 کا مطلب ہے کہ آیت نمبر 40 میں آپ دو طرح سے ہیڈنگ دے سکتے ہیں، یا تو آپ لکھیں گے سورۃ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ لکھیں گے کہ سورۃ روم کی آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اچھا، پھر آپ ترجمے کی ہیڈنگ دیں گے، یہ بھی آپ مارکر سے دیں گے، جو سورت کا نام ہے اور یہاں پہ آیت کا نام جو لکھنا ہے یہ آپ مارکر سے ہیڈنگ دیں گے اور نیچے اسکیل سے لائن ڈرا کریں گے۔ اس کے بعد ترجمہ جب رائٹ کرنا ہے تو نیچے والی لائن پہ ترجمہ میں نے لکھ دیا ہے اور ترجمے کے نیچے بھی ایک لائن لگا دیا ہے، لیکن ترجمہ جو ہے وہ اسی لائن سے سٹارٹ نہیں کرنا، اس سے پھر نیچے والی لائن سے ہم نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ پورا سورۃ روم کی آیت نمبر 40 کا ایک ترجمہ تھا، اور یہ ہے کس ریلیٹڈ؟ توحید ربوبیت کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کل کہ ترجمہ جو ہے وہ ایز اٹ از آپ نے لکھنا ہے، اس میں نہ تو اپنے سے کوئی ورڈ یوز کرنا ہے، آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور نہ ہی جو ترجمہ ہوتا ہے اس کے اندر سے کوئی ورڈ سکپ کرنا ہے، ادروائز ترجمے میں چینجنگ ہو جائے گی اور آپ کو مارکس نہیں ملیں گے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہمارا تھا یہاں پہ توحید ربوبیت، تو دوسرے نمبر والا ہے توحید الوہیت، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم نے یہاں سے اٹھا کے اس کی ہیڈنگ دے لینی ہے مارکر کے ساتھ، توحید الوہیت، ٹھیک ہے، نمبر 2 رائٹ کر کے، جہاں پہ ہماری ہیڈنگ ختم ہو رہی ہے اس سے نیچے والی لائن کے یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس کی بھی تفصیل ہم نے جیسے پہلے توحید ربوبیت میں 3-4 لائنیں تفصیل کی لکھی تھی، یہاں بھی ہم الوہیت کی 3-4 لائنیں تفصیل سے لکھیں گے۔ تو سمجھیں کہ توحید الوہیت کیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دوں ساتھ۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں آپ نے ڈفرینس رکھنا ہے کہ ربوبیت کیا ہے اور الوہیت کیا ہے۔ ربوبیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور رازق ہے ہر چیز کا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ الوہیت میں عبادت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ حق پر جو ہے، حق کس کا ہے عبادت کروانے کا، کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے، تو اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو کوئی اور نہ پیدا کر سکتا ہے، نہ اس کا مالک ہو سکتا ہے، نہ اس کا رازق ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی اگر اللہ معبود برحق ہے تو پھر اس کی عبادت میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، یعنی ہم نے صرف عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ ہماری جتنی بھی زندگی ہے اس پوری زندگی کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت گزارنا ہے، جس طرح اس نے ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے ہم نے اسی طرح سے وہ زندگی گزارنی ہے، تو ہم توحید الوہیت پر ایمان رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک ہیڈنگ نظر آ رہی ہے سورۃ الکہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے 110، میں نے ساتھ لکھا ہے، یہ اس لیے رائٹ کیا کیونکہ یہ آیت ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر 110 کا یہ ترجمہ ہے۔ تو ترجمہ آپ یہاں پہ بھی دو طرح سے اس کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، سورۃ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا پھر رائٹ کریں گے سورۃ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اچھا جی، ترجمہ دیکھیں کہ ترجمہ کیا ہے۔ ترجمے کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترجمے کی اسی لائن سے ترجمہ سٹارٹ نہیں کرنا بلکہ اسے نیچے والی لائن سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو ترجمہ ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر 110 کا، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں پہ لائن آ گئی ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی صرف اسی ذات کی عبادت کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا مالک ہے اور جو ہمارا رازق ہے۔ ہم نے عبادت بھی کس کی کرنی ہے؟ اسی ذات کی، اور پھر اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا تھا توحید الوہیت، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات، جو پیچھے ہم نے تیسری ہیڈنگ رائٹ کی ہوئی تھی توحید اسماء و صفات، یہاں پہ میں نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ رائٹ کی ہے توحید اسماء و صفات، اس کو انڈر لائن کر لیا ہے۔
اب توحید اسماء و صفات کا ترجمہ میں نے ایڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ دیکھیں کہ اس کو 3-4 لائنوں میں ڈیفائن کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے. یعنی جیسے وہ ذات عبادت میں اکیلی ہے، وہ مالک بھی اکیلا ہے، رازق بھی اکیلا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، یعنی اس کی جو صفتیں ہیں اور اس کے اسماء جو نام ہیں، وہ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے اور تنہا ہے. کوئی اور اس کا اس چیز میں بھی شریک نہیں ہے، نہ تو اس جیسے نام کسی کے ہیں، نہ اس جیسی صفات جو وہ اس کی صفتیں ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. یعنی اعتقاد رکھنا، اعتقاد کا مطلب عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، جو ہم نے ربوبیت پڑھا تھا، ٹھیک ہے، وہ ذات کے لیے تھا، اور جیسے الوہیت میں وہ عبادت میں اکیلا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے. یہ ہمارا تھا لانگ کوسچن. تفصیلی سوال نمبر 2 اٹیمپٹ کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ سکھایا ہے. سوال بچوں کو آتا ہوتا ہے لیکن ان کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے مارکس کٹ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ سارے پوائنٹ مائنڈ میں رکھ کے رائٹ کیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ کے چیک کر آپ کا کوئی مارک نہیں کاٹے گا مارکس، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات آپ نے مائنڈ میں مسٹ رکھنی ہے، جو میں پوائنٹس بتاتی جا رہی ہوں یہ آپ نے نوٹ کر کے رکھنے ہیں کہ ہم نے رائٹ کرتے ہوئے کوسچن کا آنسر ہم نے کون کون سی غلطیاں نہیں کرنی. جیسے جیسے میں ہر سوال میں آپ کو ایک نیو بات بتاتی ہوں تو آپ نے وہ پوائنٹ رائٹس کرتے جانے، ٹھیک ہے. اور ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ 2 مارجن لائنز لگی ہوتی ہیں، اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مارجن لائن کے اس سائڈ سے اور اس سائڈ سے بھی ہم نے ادھر نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے. ہم نے مارجن لائن کے اندر جو ہمارا ایریا ہوتا ہے ہم نے اس میں ہی اپنا سارا آنسر رائٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اوکے.